موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، یا اللہ اب مجھے ایک شریعت، ایک دین، ایک زندگی کا ضابطہ حیات، ایک طریقہ زندگی عطا فرما دیجئے تاکہ میں اور میری امت اس طریقے کے اوپر چلیں اور ہم ایک شریعت کے اوپر چلیں جیسے پہلے لوگ آپ کے حکم کو پورا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پہلے اللہ نے کہا بھی تھا کہ میں آپ کو کتاب دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے اپنے پاس کوہ طور پر بلایا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو جو ملاقات کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی نصیب ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ربی ارینی انظر الیک، جواب آیا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائش کی؟ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہی تو سب پہ نازل ہوئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے، تو اصول یہ ہے کہ جہاں بات چیت شروع ہو جائے تو اگلا مرحلہ ملاقات کا کرتا ہے۔ بات چیت پہ دل مطمئن نہیں رہتا، پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے ملاقات بھی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے چونکہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، تو ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں تم یہ سامنے پہاڑی کے اوپر نظر ڈال لو، اگر تم نے اس کو دیکھ لیا تو پھر اور تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب تجلی کی تو پہاڑ کے اوپر تو موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، اور آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر بہرحال اللہ رب العزت سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ پھر نبی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، وہ تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بتایا بھی دیا گیا کہ آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے ایک حرکت کی ہے، اور انہوں نے ایک بچھڑے کی عبادت کی۔ جب بھی کسی بھی دینی ملت اور امت کے اندر، قوم کے اندر کوئی نیا فتنہ آتا ہے نا، تو قوم کے اندر 3 گروہ ہو جاتے ہیں، جو یہاں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تورات لینے کے لیے، قوم کو بتا کے گئے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، پیچھے اپنا نائب بنا کے گئے۔ سامری نے زیورات لیے، ایک بچھڑا بنایا، اور سامری سے جب پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو اس نے بتایا تھا کہ جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ گھوڑی کے اوپر سوار تھے، جہاں ان کی سواری کا قدم لگتا وہاں پر زندگی آ جاتی، وہاں ہریالی آ جاتی۔ تو بس میں نے جہاں ان کے قدم رکھے تھے پاؤں سواری کے، وہاں سے میں نے مٹی اٹھا لی تھی، تو وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی، تو اس کی وجہ سے یہ کچھ بولنے لگا۔ یہ معاملہ ہوا۔ اب یہ وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی بہترین نشانیاں دیکھ کر آئی تھی، لیکن ایک بچھڑے کو دیکھ کر جو انہی کے زیورات کا بنا ہوا تھا، انہی کے سامنے کسی نے بنایا تھا، ایک آدمی نے شوشہ چھوڑا، فتنہ چھوڑا، وہ اس کے اوپر چل پڑے۔ یہاں بات سمجھنے کی کیا ہے؟ جب ہارون علیہ السلام نے منع کیا اپنی قوم کو کہ کیا کر رہے ہو تم، خدا کا خوف کرو، شرک کرنے لگے ہو، تو ہارون علیہ السلام کے کہنے کے بعد 3 باتیں پیدا ہو گئیں، 3 گروہ ہو گئے قوم کے۔ ایک وہ جنہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات کو مانا، یہ تھوڑے تھے، مفسرین لکھتے ہیں 12,000 کی تعداد تھی۔ ایک گروہ وہ جنہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ بھول گئے، خدا تو یہی ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کی عبادت کی، شرک کیا۔ تیسرا گروہ کون سا بنا؟ وہ خاموش ہو گئے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کہیں گے یہ خدا ہے تو اس کی عبادت کر لیں گے، وہ کہیں گے نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ 3 کیٹیگریاں، 3 لوگ پیدا ہو گئے۔ آج بھی ہمارے اندر یہی معاملہ ہے، جب بھی کوئی نیا دن، ویلنٹائن ڈے اور بلیک فرائیڈے یا کوئی اور غیروں کا تہوار آتا ہے، کوئی بھی کسی بھی نام کا، مجھے تو سارے نام بھی یاد نہیں ہیں، جتنے بھی یہ تہوار آتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی کئی گروہ بن جاتے ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ علوم نبوت کن کے پاس ہیں؟ علماء کے پاس ہیں۔ یہ علماء بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ہم نے ان فتنوں کی طرف نہیں جانا، ہم نے ان دنوں کی طرف نہیں جانا، ان سے بچو۔ تو ہوتا کیا ہے، ہمارے اندر بھی کئی قسم کے گروہ بن جاتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو علماء کی بات مانتے ہیں۔
بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہوتی ہے جو ان نئے دنوں کو منانا اپنی عزت اور اپنا اسٹیٹس اور بہت کچھ سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو دین ہے، اور یہی تو دنیا ہے، یہی تو زندگی ہے، یہی تو انجوائمنٹ ہے۔ بے شمار قسم کے دلائل دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نعوذ باللہ غلطی پہ ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں خدا تو یہ، تو کہاں چلے گئے وہ خدا کو دیکھنے تلاش کرنے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان فتنوں سے بچیں، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اسی پر جمے رہیں، دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہ کریں، ورنہ اگر ہم نے دوسروں کے دن منانے شروع کیے، یہ اتنے دن آئیں گے کہ ہم اپنے دن بھول جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ وہ عیدیں مناتے ہیں، کچھ میلے ٹھیلے گانے بجانے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ تو عید مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے ان 2 دنوں سے بہتر تمہیں 2 عیدیں سال کی عطا فرمائی ہیں، تم ان کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرو، خوشی کو منایا کرو۔ اور وہ خوشی کا منانا کیسا ہے؟ ایک عید میں پورا مہینہ روزے رکھوانا، عبادت کرنا اور پھر شکرانہ ادا کرنا، اور دوسری عید میں مال کو قربان، قربانی کو قربان، جانور کو قربان کرنا، اپنے مال سے جانور خرید کر جانور قربان کرنا، پھر اللہ کے آگے 2 گانا نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا۔ مسلمانوں کی تو 2 ہی عیدیں ہیں، لیکن ہم نے دوسروں کی عیدیں اتنی لینے شروع کر دی ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں اللہ نہ کرے ہم ترقی کر کے کئی عیدیں منا رہے ہوں، 2 4 6 عیدیں منا رہے ہوں سال کی۔ اللہ نے 2 عیدیں عطا فرمائی تھیں۔ حدیث کی تمام کتابوں میں صرف 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے۔ جب ہم آگے نکلتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ذرا دائیں بائیں نہ ہوں، جب ہوں گے تو ہمارے لیے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جن کے اندر سپیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، وہ ان کی تعلیم کا ہو سکتا ہے، وہ ان کے پیسے کا ہو سکتا ہے، وہ ان کو فیشن کا ہو سکتا ہے، وہ ان کو خوبصورتی کا ہو سکتا ہے، وہ ان کو ان کی پارٹی کا ہو سکتا ہے، ان کو بینک بیلنس کا ہو سکتا ہے، وہ ووٹ بینک کا ہو سکتا ہے، وہ اپنی زبان کا ہو سکتا ہے، اپنی قوم کا ہو سکتا ہے، وہ اپنے کسی بھی چیز کا اثر ہو سکتا ہے۔ جب بھی کسی کے اندر تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے اور میں آ جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔